بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ سوال ہے، بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال ہے، چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے 2 رکعت۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے نماز بنتے ہیں۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔ سوال ہے، قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ۔ سوال ہے، قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے، انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟
جواب ہے سمود۔ سوال ہے کس سورہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ ہجرت حبشہ میں کون سے کم سن صحابی تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہے وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے شہد کی مکھی کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟ مسجد حنیف میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں فروخت کرتے تھے؟ بت۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت بتائیں جو اولاد آدم میں صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نصیب ہوئی۔ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی مامو زاد لیا سے شادی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکریوں کا دودھ دوگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب ہے عامر بن فہرہ۔ سوال ہے طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب ہے نماز فجر کا۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ سوال ہے کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے صحابی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ چھ سو 28 عیسوی میں۔ سوال ہے امام مالک کو کس عباسی خلیفہ نے کوڑے لگوا کر قید کیا؟ جواب ہے معتصم باللہ نے۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ سوال ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟
जवाब है हजरत हारिस बिन हाला। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम किसको अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे? जवाब है सूरज को। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की खुशी में सहाबा कराम ने कितने यहूदियों को आजाद कर दिया? 700 से जायद। सवाल है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को कामिल अल हया क्यों कहा जाता है? जवाब है ईमान लाने के बाद कभी नजर उठाकर ना देखा। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब है इमरान। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब है 9 या 10 साल कैद हुई। खाना काबा की छत में कुल कितनी कंदीलें हैं? 80 कंदीलें। सवाल है सिदरातुल मुंतहा से क्या मुराद है? जवाब है नूर से बना हुआ बेरी का दरख्त। शैतान की खुराक क्या चीज है? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी मखलूक में से हर एक के लिए खुराक व रोजी मुकर्रर की है, तो मेरी खुराक क्या चीज है? फरमाया, हर वो चीज जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। गज़वा मोता में वो कौन से सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जिन्होंने अपने दाने हाथ कट जाने पर अलम बाएं हाथ में ले लिया, फिर बायां हाथ कट जाने पर अलम को सीने के साथ दाब लिया मगर गिरने ना दिया? वो सहाबी हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र आया है? हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है किस नबी ने आबे हयात पिया था? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पिया था। कौन से सहाबी शब रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाने वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया उठाने वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का बर्तन उठाने वाला के नाम से मशहूर थे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो। मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा किसने की? उमर बिन लही ने। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? जवाब है साया।
وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ لوگ جو کسی وجہ سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، زیادہ وظیفے نہیں کر سکتے، یا پھر وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور وہ جادو جنات سے نجات بھی چاہتے ہیں، تو وہ ایسا کیا پڑھیں کہ مختصر ہو لیکن جادو کو ختم کرنے کے لیے مکمل مستند عمل ہو؟ تو ایک عمل ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطلو، جس کا معنی یہ ہے کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ ان الفاظ کو مکمل پابندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جادو کا مکمل یقینی خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے ہیں۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، فلسطین کو۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے، درزی کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ تمام فقہ امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے، 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کس پیغمبر کی خدمت کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ بصرہ۔ سوال ہے، سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، قسم کے۔
صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ۔ سوال ہے کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟ جواب ہے اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ نماز جنازہ۔ سوال ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب ہے 5۔